طہارت پاکی کو کہتے ہیں، پاکیزگی کو کہتے ہیں، اور اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک طہارت حقیقیہ کہلاتی ہے، ایک طہارت حکمیہ کہلاتی ہے۔ طہارت حقیقیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ نجاستیں جو حقیقی ہیں ان کو اگر آپ دور کر دیں گے تو طہارت حقیقیہ حاصل ہو جاتی ہے۔ نجاست حقیقیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی ناپاکی، ایسی نجاست جس کو ہم دیکھ سکیں، چھو سکیں، جس کی اپنی کوئی اسمیل وغیرہ ہو، جیسے کہ پیشاب وغیرہ، تو نجاست حقیقیہ کو دور کر دیں گے تو طہارت حقیقیہ حاصل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے طہارت حکمیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نجاست حکمیہ کو دور کر دیں، اور شرعی لحاظ سے نجاست حکمیہ چار قسم کی ہوتی ہے۔ ایک بے وضو پن، دوسرا حالت جنابت، تیسرا حالت حیض، اور چوتھا حالت نفاس۔ یعنی اگر کوئی بے وضو ہے تو شریعت نے کہا کہ یہ ناپاک ہے، حالانکہ ہمیں اس کے بدن پہ ظاہری طور پہ کوئی ایسی نجاست نظر نہیں آتی جس کو ہم دیکھ سکیں، چھو سکیں، یا اس کی اپنی اسمیل وغیرہ ہو۔ ایسی حالت جنابت کے اندر مسئلہ ہوتا ہے۔ یوں ہی جو ماہانہ پیریڈز بہنوں کو آتے ہیں اس میں جو حالت طاری ہوتی ہے وہ بھی اس قسم کی ہوتی ہے، اور اسی طرح ڈیلیوری کے بعد جب تک بلیڈنگ جاری رہتی ہے جو عورت پہ حالت طاری ہوتی ہے، ناپاکی کی حالت، اسے حالت نفاس کہتے ہیں۔ اور اس میں بھی ایک ایسی حالت طاری ہوتی ہے کہ جس حالت یعنی ایسی جس کو ہم ایک ناپاک حالت کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس حالت میں بہن نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہوتی، لیکن وہ نجاست نظر نہیں آتی ہے، اسے آپ دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، اس کی کوئی اسمیل وغیرہ نہیں ہے، اس لیے اس کو نجاست حکمیہ کہا جاتا ہے، اور اس کو دور کر دینا یہ طہارت حکمیہ کہلائے گا۔ طہارت حکمیہ میں سے پہلی چیز ہم نے لی تھی وضو، یعنی باوضو ہونا، یہ طہارت حکمیہ ہے، اور اس کے لیے لازم سی بات ہے کہ بے وضو پن یعنی اس نجاست حکمیہ کو دور کرنا ہوگا۔